بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے ہی وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے کے نامراد نہ رہوں گا۔ اے اللہ، جو ہمارا مقدر نہیں اس کی خواہش بھی ہمارے دل میں نہ ڈال، جس میں تو راضی نہیں اسے ہماری دعاؤں کا حصہ نہ بنا۔ وہ زندگی عطا کر جس پر تو راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں۔ ہمیں سرکشی اور خواہشات کے الاؤ سے بچا لے۔ ہمیں نفس کے بجائے صرف اپنی فرمانبرداری کی جانب راغب کر کہ دائمی سکون تیری یاد سے ہی وابستہ ہے۔ آمین۔ ربنا تقبل دعائی۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، وہ کیسے تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ تم تو دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں، مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں، دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپائے رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو، وہ صرف تم میں ہے۔ اللہ کے دینے میں دیر نہیں، تمہیں مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ مل جائے تو شکر کے ساتھ قدر کرو، نہ ملے تو آپ اچھی طرح صبر کرو۔ ابھی کچھ نہیں بدلا، آپ بس اللہ پر یقین رکھو اور اللہ سے دعا کرو۔ جب پہنچ جاتی ہے تمہاری اس حد تک صدائیں، تو وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ الخالق ہے۔ اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پہ ہی کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ عطا کرنے پہ آتا ہے، تب وہ یہ نہیں دیکھتا
یہ دو چیزیں ہمارے نصیب میں ہیں یا نہیں۔ وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے، اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں۔ پلیز لائک اینڈ شیئر کریں۔